بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، عزیز طلباء و طالبات، میری نوجوان نسل، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آج حروف تہجی میں ٹے کا بیان کروں گا۔ ٹے کا لفظ عربی میں نہیں شمار ہوتا، لیکن اس کے باوجود میں نے کوشش کی ہے کہ ٹے کے حوالے سے ضرور سیرت طیبہ کی تحریر میں یہ حوالہ بھی ہر حالت میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کوشش کو راہ نجات بنا دے، سننے والوں کے لیے بھی راہ نجات بنائے اور میرے لیے بھی راہ نجات بنائے۔ اللہ جانتا ہے کسی قسم کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، بے مثال اس کی رحمتیں ہیں جو بندے پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت عظیم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ٹے کے ریفرنس سے قرآن مجید میں ابو لہب کا ذکر کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو انتہائی طور پر بے ادبی کرتا تھا، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے آئے ہوئے لوگوں کو، یا جو سالانہ میلے ہوتے تھے مکہ شہر کے اندر، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے، یا حج کا موقع آتا تھا تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ بدبخت حالانکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، لیکن یہ بدبخت چچا آپ کے پیچھے پیچھے مخالفت کرتا تھا، تو لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور لوگ اس پر اعتماد کر جاتے تھے کہ یہ چچا بذات خود اس کا مخالف ہے، تو ہم کیوں اس کی بات سنیں۔ تو اسی طرح جب کوئی صفا پر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنے خاندان کو اعلانیہ جو ہے آپ مکہ والوں کو، قریش کو دعوت دو، تو آپ کوہ صفا پر گئے اور جا کر وہاں پر بلند آواز سے آپ نے مکہ والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ کیا میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، یقین کریں گے؟ تو سب نے، ابو لہب تک نے برملا کہا کہ ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ امین اور صادق ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ایک بات یاد رکھیں کہ ہجرت حبشہ کے معاملے میں جب قریش والوں نے شاہ نجاشی کے پاس ابو سفیان کو بھیجا، تو اس وقت اس نے بھی یہی تعریف فرمائی کہ وہ امین بھی ہیں، وہ سچے بھی ہیں۔ تو جب آپ نے اللہ کا کلمہ انہیں سنایا کوہ صفا پر، اور کہا کہ لوگوں میں تمہیں آخرت کی نجات سے بچانا چاہتا ہوں اور ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانا چاہتا ہوں، بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہوں، تو اس وقت اس ابو لہب نے، بدبخت نے، نہایت ہی تحقیرانہ انداز میں آپ کے خلاف باتیں کی۔ تو پھر یہ سورت تبت یدا ابی لہب وتب، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ ٹوٹے ابو طالب کے ہاتھ۔ پھر یہی ہوا کہ اس کی بیوی بھی اور یہ بھی، ان دونوں کی عبرتناک موت آئی بسبب اس کے کہ انہوں نے رسالت انبیاء، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کے متعلق سخت کلمات کہے، اور اللہ نے ان دونوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ٹے کے ریفرنس سے آپ لوگوں نے بھی سنا ہے
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹاٹ کا لباس، ٹے کے ریفرنس کہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ جہاد کی تیاری کریں اور جس جس کے پاس جو جو مال ہو وہ لے کے آئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اٹھایا اور دل کے اندر یہ خیال کیا کہ آج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت جاؤں گا، اور آ کر مال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ ہر آدمی کی یہ خواہش تھی جو کچھ ہوتا وہ لے آتے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر آیا اور گھر کے دروازے پر لٹکا ہوا ٹاٹ جو لٹکا ہوا تھا اسے اتارا اور اسے پہن لیا، اور اپنے کپڑے بھی مال جہاد کے لیے مال لے کر حاضر ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ ابو بکر صدیق بتاؤ گھر میں بھی کچھ رکھا ہے؟ معزز سامعین غور کریں، ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے بیٹھے ہیں کہ آج میں گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں اور بہت بڑا مال لے کے آیا ہوں، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں تو آ کر جو کچھ بھی تھا مال و متاع آ کر رکھتے ہیں۔ لباس جو ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، جو دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا تھا اسے اتارا اور اپنے جسم پر لپٹا لیا اسے۔ تو نبوت نے پوچھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق گھر کے لیے کچھ رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ واقعہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، جب معراج سے واپس آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے جو ہے وہ گھیرا دیا اور کہا کہ تمہارا دوست جو ہے وہ آج اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا آمنا و صدقنا، اندازہ لگے، آپ نے کہا میں ایمان بھی لاتا ہوں تصدیق بھی کرتا ہوں۔ ادھر یہ کیا جا رہا تھا، ادھر صدیق اکبر کا لقب عطا کیا جا رہا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ صدیق اکبر جب ٹاٹ کا لباس پہنے آیا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے پیارے محبوب، آپ کے پیارے صحابی کو، آپ کے پیارے ابو بکر کو ٹاٹ کے لباس میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش کے ارد گرد سارے طواف کرنے والے فرشتے ٹاٹ کا لباس جو ہے وہ پہن کر طواف کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اسی ریفرنس سے آپ نے ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو درخت کی ٹہنی کو آپ نے جو ہے وہ پکڑا اور اسی طرح ہلایا، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو آپ نے کہا جب ٹہنی کو ہلایا، موسم خزاں تھا تو پتے جو تھے وہ جھڑنے لگ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جس طرح اس ٹہنی سے پتے گر گئے اسی طرح اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اسی ٹے کے ریفرنس سے ٹڈی دل کا بھی تحریر کروں گا، کیونکہ یہ بھی ٹے کے ریفرنس میں آتا ہے
ٹڈی دل آپ کے سامنے پکا کر رکھے گئے، لیکن آپ نے تناول نہیں فرمائے، البتہ ان کے کھانے سے منع بھی نہیں فرمایا۔ ٹوپی یہ مبارکہ، امامہ مبارکہ، چادر مبارکہ نماز کی کیفیت میں پہننے کے لیے آپ نے فرمایا، اس کا ذکر بھی اسی ریفرنس سے ضرور آئے گا۔ ایک ہوتا ہے ٹو لگانا، ٹٹولنا، سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دو اور نہ ہی ان کے عیب ٹٹولتے رہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں بھی یہی فرمایا، لوگوں کے بھید مت ٹٹولو۔ یہ جو ٹٹولنے والی عادت ہے، اس کو ایک عیب کی شکل میں جو ہے شمار کیا جاتا ہے، جس سے نبوت نے بھی منع فرمایا اور اللہ نے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح ٹوٹے ہوئے برتن کے ریفرنس سے آپ نے ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پینے سے منع فرمایا۔ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، جس میں فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے پانی پینا اور مشروب کو پھونک مار کر پینے سے منع فرمایا۔ اس طرح یہ ٹے کے ریفرنس سے جو کچھ مجھے مختصر مل پایا وہ میں نے تحریر فرمایا۔ اسی میں ٹے کے ریفرنس سے ٹخنے سے اوپر چادر کا بھی ذکر آئے گا کہ آپ نے چادر کو ٹخنے سے اوپر کا حکم دیا، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی شمار ہوتی ہے، اور اس سے منع فرمایا کہ چادر جو ہے وہ لٹکتی ہوئی ہو، اسے ٹخنے سے اوپر جو ہے وہ رکھا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔